جو مشہور پشتو کے شاعر ہیں خوشحال خان خٹک، ان کی میں 12ویں پشت سے ہوں۔ رقص کیا ہے؟ رقص حرکت ہے، کائنات بذات خود حرکت میں ہے، رقصہ ہیں۔ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد حرکت میں ہے، رقصہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ایک خوبصورت چیز جو تناسب کے ساتھ ہے، جس میں بے حیائی اور یعنی فحاشی نہ ہو، وہ کیسے کسی بھی مذہب کی بنیاد پہ منع کی جا سکتی ہے؟ افغانستان میں بھی رقص جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جو مجھے معلومات حاصل ہیں افغانستان کی، تو وہ یہ ہے کہ جو ایک روایتی قومی قبائلی رقص ہے اس پہ پابندی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی ثقافت کی یعنی وہ کیا ثقافت وہ پیش کر رہے ہیں؟ مجرا جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ ہو یا پریشانی والی کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ جس طرح لوگ جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں۔ مجرا جو اصل میں ہے وہ بہت خوبصورت پاکیزہ رقص کا نام ہے، سلامی کرنا بادشاہ کے آگے، نواب کے آگے، خان کے آگے۔ لیکن آج کل کا جو تصور ہے مجرے کے بارے میں وہ بےہودہ اور فحش۔ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں تو خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے۔ بندشیں کسی طرح کی اسلام میں نہیں ہیں، لیکن جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا لڑکیوں کو گھر میں قید کر لیتے ہیں، حالانکہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک جانا پڑے۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے فن پر جو نہ صرف جسم کی حرکت ہے بلکہ روح کی پرواز بھی ہے۔ رقص انسانی جذبات کے اظہار کا ایک قدیم ذریعہ ہے اور تاریخ میں اس کی کئی شکلیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جہاں کچھ لوگ اسے محض تفریح سمجھتے ہیں، وہی صوفیزم میں رقص کو ایک روحانی سفر کا درجہ حاصل ہے، اور اس کا بہترین اظہار مولانا جلال الدین رومی کے ان الفاظ میں ملتا ہے: رقص کرو جب آپ ٹوٹ جاؤ، رقص کرو جب زخموں سے پٹیا اتار دو، رقص کرو لڑائی کی وسط میں، رقص کرو جب تم بالکل آزاد ہو۔ اسلام میں رقص کی گنجائش پر مختلف آراء پائی جاتی ہے، لیکن صوفی روایت میں اسے عبادت، محبت اور وجدان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک باصلاحیت رقص آرٹسٹ جو نہ صرف اس فن کی خوبصورتی پر بات کریں گے بلکہ اس کے روحانی پہلو پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے اس دلکش گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا رقص کیا ہے؟ رقص حرکت ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ حرکت میں ہے، کوئی بھی چیز ساکت ساکن نہیں ہے۔ تو یہی جو حرکت ہے اسی کو رقص کہیں گے۔ کائنات بذات خود حرکت میں ہے، رقصہ ہیں۔ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد حرکت میں ہے، رقصہ ہیں۔ یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے ایٹم، اس کے اندر الیکٹران تو حرکت میں ہے، حرکت میں ہوتے ہیں، لیکن جو نیوکلیس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون ہے وہ بھی حرکت میں ہے۔ تو کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو حرکت میں نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو رقص میں نہ ہو۔ جو ردم ہے وہ ہر ایک چیز میں ہے۔ بے شک، اور ایک ردم اگر خراب ہو گیا تو پھر تباہی ہے، مکمل طور تباہی پہ ہے۔ تباہی ہے۔ جی ہاں، پھر کائنات کی بھی تباہی ہے۔ جی بے شک۔ مجھے بتائیے گا کہ رقص کو بہت سارے لوگ جو ڈیفائن کرتے ہیں، ہر کسی کی وہ اپنی ایک ڈیفینیشن ہے اس کے لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ رقص کے جو اقسام ہے وہ کتنے اس وقت پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو رقص شروع ہوا وہ خوشی کے اظہار کے لیے شروع ہوا۔ تو جتنے بھی فوک ہیں، لوک رقص ہیں، جو دھرتی سے زمین سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ عام آدمی کرتا تھا، وہ بنیادی طور پہ رقص کی اصل شکل تھی۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں آہستہ کر کے جب اس کو مزید خوبصورت بنایا گیا، نکھارا گیا، تو پھر کلاسیکی رقص کی مختلف اقسام سامنے نظر آنا شروع ہو گئیں، جس میں اگر ہم برصغیر پاک و ہند کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ کلاسیکی رقص کی 8 اقسام ہیں، جس میں شمال ترین جو ہے وہ کلاسیکی کتھک رقص ہے، اور جنوب ترین جو ہے وہ بھرت ناٹیم ہے، جو کہ مدراس یا چنائی کے جنوبی ہندوستان کے علاقے میں کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اڑیسی ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بھرت ناٹیم کے علاوہ آپ کے پاس جو کتھکلی ہے، تو مختلف ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان اور اس شمالی برصغیر پاک و ہند کا جو رقص رہا ہے ہمیشہ سے، وہ کتھک رہا ہے، جو ہمارے بادشاہوں نے ہمیشہ اس کی سرپرستی کی ہے، چاہے وہ لکھنؤ میں تھا، بنارس میں تھا، یا پھر راجستھان میں تھا، یا لاہور کے دربار میں تھا۔
تو یہ جو کتھک رقص ہے اس کے ساتھ ہماری 1100 سال تاریخ جڑی ہے مسلمانوں کے ذریعے، بادشاہوں کے ذریعے۔ مجھے بتائے گا کہ رقص کو جو ہے بہت سارے چیزیں یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں ہمیں نظر آتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن جو رقص آپ نے کہا کہ خوشی کے موقع پہ اکثر کیا جاتا ہے، تو کیا یہ غم کے موقع پہ بھی کیا جاتا ہے؟ بے شک بے شک، رقص تو اظہار ہے، جس طرح زبان اظہار ہے مختلف جذبات کا، زبان سے آپ مختلف جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح رقص میں بھی آپ مختلف جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح شاعری کے ذریعے آپ خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور غم کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو رقص جو ہے وہ تو اعضاء کی شاعری ہے، اس میں غم کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جو ہمارے شیعہ مومنین ہیں وہ تو رقص کے ساتھ ماتم بھی کرتے ہیں، یعنی جو ماتم ہے ساز و آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے ہمارے کرم ایجنسی میں اور ایگزی ایجنسی میں، تو وہ ایک خاص صورت ہے مطلب ماتم کی، جو کہ ساز و آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یعنی دکھ کا ایک اظہار ہے، دکھ کا اظہار بھی جی ہے وہ رقص میں۔ جی رقص کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے حوالے سے اگر کوئی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو یہاں پر کیونکہ ہمارے میں وہ نا ایک کیڑا جو ہے وہ ایکسٹریمزم کا بھی پایا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، خدا کی 99 صفات ہیں، جی ان میں سے ایک صفت مصور کی بھی ہے۔ مصور کا کیا کام ہوتا ہے؟ مصور کا کام ہوتا ہے تخلیق کرنا، خوبصورتی کے ساتھ، رنگوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ۔ تو وہ جو عرش پہ بیٹھا مصور ہے وہی تو اصلی فنکار ہے، اور ہم جو زمین پہ ہم فنکار ہیں، ہم تو صرف اس کے عشق میں تھوڑا بہت ہل لیتے ہیں، کوئی حرکت کر لیتے ہیں۔ تو کیسے ایک خوبصورت چیز جو تناسب کے ساتھ ہے، جس میں بے حیائی اور یعنی فحاشی نہ ہو، وہ کیسے کسی بھی مذہب کی بنیاد پہ منع کی جا سکتی ہے؟ تو مذہبی طور پہ نہیں منع، لیکن مذہب کے جو علمبردار ہیں، جنہوں نے جو مذہب کے خلاف جا رہے ہیں، تو انہوں نے یقیناً اس کو منع کیا ہے۔ اسلام میں رقص منع نہیں ہے، موسیقی منع نہیں ہے، لیکن ملا کا جو ایمان ہے اس میں یقیناً منع ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے جو بنیاد پرستی ہے اور جو سختی ہے اس کا اسلام سے کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خانزادہ اسفندیار خٹک صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن افغانستان میں بھی رقص جو ہے وہ ہوتا ہے یا؟ جی بالکل، دیکھیے پشتونوں کا جو ملی اتڑ ہے، جو ہمارا اتن قومی رقص ہے، اتڑ ہے، جس کی ایک شکل خٹک ڈانس کی بھی ہے، جو کہ پاکستان کا قومی رقص ہے، تلواروں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، جو میں بھی کرتا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی پشتون ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہوں یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوں، پشتونخوا میں ہوں، سابقہ قبائلی علاقوں میں ہوں، یا جنوبی پشتونخوا یعنی بلوچستان میں ہوں، تو ہر جگہ یہ اپنے رقص سے، اپنے اتڑ سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہی ہماری شان رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل جو مجھے معلومات حاصل ہیں افغانستان کی، تو وہ یہ ہے کہ جو ایک روایتی قومی قبائلی رقص ہے اس پہ پابندی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی ثقافت کی یعنی وہ کیا ثقافت وہ پیش کر رہے ہیں، کس طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں، کہ جہاں پہ ایک جائز چیز پورے کپڑوں میں، اتن تو پورے کپڑوں میں ہوتا ہے نا، پورے بلکہ وہ کپڑوں میں تو ان ہوتا میں ہے۔ تو اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ ان سے تو آج کل کی جو نوجوان لڑکے، ان کی 3 لڑکوں کے جوڑے بن جائیں۔ تو ایک ایسا رقص جس میں پورے کپڑے ہوں، ایک ایسا رقص جس میں کوئی فحاشی نہ ہو اور یعنی نہ ہو، بے راہ روی نہ ہو، تو آپ اس کو کس بنیاد پہ روکیں گے؟ یعنی تو آپ اس کو روکنا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جب آپ رقص پہ پابندی کر لیں گے، رقص پہ پابندی عائد کر لیں گے، اور خوبصورتی پہ، رنگینی پہ، نرمی پہ پابندی عائد کر لیں گے، تو اس کی جگہ کیا چیز لے گی؟ بنیاد پرستی، انتہا پسندی اور نفرت۔ اور یہی حال ہے ہمارے خطے کا، کہ جہاں فنون لطیفہ یا زیبا ہنر جتنے بھی ہیں، جو فائن آرٹس ہیں، جہاں جہاں ان پہ پابندی لگتی ہے، وہاں وہاں بندوق آتی ہے، وہاں وہاں منشیات آتے ہیں، وہاں وہاں جو ہے بے راہ روی اور عریانی آتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ معیاری رقص پہ پابندی لگائیں گے تو ٹک ٹاک پہ لوگ غیر معیاری حرکات و سکنات تو دیکھیں گے، جس کو لوگ اسفندیار صاحب، جو انہوں نے پابندی لگائی ہے وہاں پہ رقص پہ افغانستان میں، اور اب طالبان کی وہاں پہ گورنمنٹ بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ لوگوں کے دماغوں کو نفرت کی طرف لے جایا جائے، لوگوں کے دماغ میں ایک سختی پیدا کی جائے، لوگوں کی زندگیوں سے محبت چھین لی جائے، لوگوں کی زندگی سے ایک دوسرے کے لیے پیار چھین لیا جائے نا۔ چونکہ ظاہر ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی مثبت چیز نہیں ہوگی تو آپ خود بھی پریشان حال ہوں گے، اور آپ تو مرنے مارنے پہ ہی آئیں گے نا۔
تو یہی ہو رہا ہے، جہاں جہاں رقص، شاعری، موسیقی، رنگینی، خطاطی اور مصوری پہ پابندی ہوگی، وہاں وہاں آپ منفی عناصر کی طرف جائیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، یعنی آپ جو ہے نا ریٹیلیٹ کریں گے، آپ کا ریاکشن جو ہوگا، جو آپ کا رد عمل ہوگا، وہ نفرت کی طرف ہوگا، وہ کبھی محبت کی طرف نہیں جائے گا۔ مجھے یہ بتائے گا کہ پھر وہ میں رقص کی طرف ہی آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک رقص جو ہے وہ مجرے ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ مجرا جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ ہو یا پریشانی والی کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ جس طرح لوگ جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، مجرا اصل میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ مجرے کا مطلب ہے تبادلہ، جس طرح سلام کا تبادلہ، تبادلہ ہوتا ہے۔ سلامی، جی سلامی کرنا، بلکہ پشتو میں آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو فلانی چیز کے ساتھ مجرا کر لیا، مجرا یعنی ایکسچینج کر لیا۔ جی تو سلام کلام کا جو ایکسچینج ہے بادشاہ کے آگے، نواب کے آگے، خان کے آگے، اس کو، اس سلامی کو مجرا کہتے ہیں۔ مجرا آج کل جو جس طرح سے رائج ہے، اس لفظ کو سن کے آپ کے ذہن میں اوریانی، بیہودگی اور فحاشی آتی ہے، جس کا رقص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجرا جو ہے وہ ایک خوبصورت یعنی سلامی ہے، ایک باقاعدہ کتھک کے ذریعے بادشاہ، یا دیکھیے بادشاہ کے آگے تو آپ اوریانی یا فحاشی یا بیہودگی تو نہیں کر سکتے نا، بالکل وہ تو آپ جیسے ٹک ٹاک ہو گیا یا کوئی غیر معیاری جگہ ہو گئی، وہاں پہ آپ اوریانی فحاشی کی طرف آئیں گے، چونکہ جب آپ کے پاس ساری سہولیات ہوں گی تو آپ کو اوریانی اور فحاشی کی طرف آنا نہیں پڑے گا۔ جی یہ مجبوراً آپ تب آتے ہیں جب آپ کو 30 سیکنڈ کی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، جی 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 جب آپ فوراً سے چاہتے ہیں کہ جب آپ بریانی سے متنفر ہو کے سموسہ پلیٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں، بھوک مٹانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ پھر غیر معیاری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو مجرا جو اصل میں ہے وہ بہت خوبصورت پاکیزہ رقص کا نام ہے، سلامی کرنا بادشاہ کے آگے، نواب کے آگے، خان کے آگے، لیکن آج کل کا جو تصور ہے مجرے کے بارے میں وہ بیہودہ اور فحش سر، یہ حرکت مجرا ہے۔ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس کی کوئی ایگزیکٹ کوئی پوائنٹ ہے؟ جس طرح ہم نے اتن کی بات کی تو اتن جو ہے کوئٹہ کے سائڈ پہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں، پشتونوں میں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ وہ اتن کرتے ہیں، تو مجرے کے حوالے سے سر یہ بتائیے گا۔ 1100 سال پہلے جب مسلمان آئے، منگولوں کی صورت میں، مغلوں کی صورت میں، ترکوں کی صورت میں، افغانوں، پشتونوں کی صورت میں، یعنی دیکھیے خلجی، لودھی، سوری، اس طرح کے بادشاہوں کی صورت میں پشتون، افغان، جی تو ان کی جو محلات تھے، ہم، ان کے جو دربار تھے، بنگال سے لے کر لاہور تک اور دلی تک، تو یہاں پہ جو رقص کیا جاتا تھا، تو جو بادشاہ کے آگے سلامی کی جاتی تھی اس کو مجرا کہتے تھے، سلامی کرنا، چونکہ بادشاہ کی طرف آپ پیٹھ نہیں کر سکتے تھے، اور مجرے میں 101 چکر، 33 چکر، مجرے میں یہی لباس ہوتا تھا جو میں نے زیب تن کیا ہے، یعنی کہ مغلیہ لباس، چونکہ یہ تو ہندوستان تھا، گرم ملک تھا، تو یہاں پہ تو لڑکے تہمت میں کرتے تھے، دھوتی لنگ میں کرتے تھے رقص، اور لڑکیاں ساڑی میں کرتی تھی۔ جی لیکن جب افغان، پشتون، ترک و منگول آئے تو وہ اپنے ساتھ یہ لباس لائے، اور جب یہ لباس آیا تو رقص اور زیادہ خوبصورت ہو گیا، چونکہ لباس بھی رقص کے ساتھ وہ بھی ناچنے لگ گیا۔ ترکی، عربی، فارسی، پشتو یہ زبانیں آ گئی، اور ہمارا یعنی وسط ایشیا اور افغانستان اور پشتونستان کے اثرات آنے لگ گئے، جی چونکہ جو بھی حملہ آور آیا، جو بھی فاتح آیا، وہ کابل سے آیا، اور پھر پشاور سے لے کر لاہور اور پھر تخت دلی تک۔ تو اگر آپ کتھک سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں یا یعنی توڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کی جو 1100 سال کی بادشاہت ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، یعنی آپ اپنی جڑ کو کاٹ رہے ہیں ہندوستان میں، آپ اپنی تاریخ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے جو بھی بادشاہوں کے دربار میں جو رقص کیا جاتا تھا، دیکھیے اول تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کتھک کیا ہے۔ کتھک کا مطلب ہے کہانی سنانا، اردو میں محاورہ بھی ہے کتھا، کہانی سنانا، سٹوری ٹیلنگ، داستان گوئی، قصہ خوانی، جس طرح ہمارے پشاور میں قصہ خوانی بازار ہے، تو یہ قصہ خوانی ہے۔ یعنی یہ جو کتھکار تھے یا کتھک کرنے والے تھے، یہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے، ساز باجے انہوں نے باندھے ہوتے تھے، اور اپنے گاؤں کی کہانی یہ دوسرے گاؤں میں سناتے تھے۔ تو یہ لوک آرٹسٹ تھے، فوک آرٹسٹ تھے۔ یہ اتنے مشہور ہو گئے کہ پنڈت ان کو مندر لے گئے۔ یہ رقص کی، کتھک کی دوسرا مرحلہ تھا۔ جب پنڈت ان کو مندر لے گئے تو وہاں پہ یہ ایک غیر مذہبی رقص سے مذہبی رقص بن گیا، یعنی ہندو سناتنی دھرم کا رقص بن گیا، چونکہ انہوں نے پنڈتوں نے ان کو گیتا، رامائن، اپناشاد دیے۔ اچھا، اب وہاں پہ مسلمانوں کی سوئی اٹک چکی ہے، لیکن پھر جب 1100 سال پہلے جب مسلمان بادشاہ آئے پورے ہندوستان پہ، جب انہوں نے اپنا یعنی لوہا منوایا، تو یہی کتھکار کو، انہی کتھکاروں کو یہ مندروں سے دربار لے آئے۔ جب دربار لے آئے تو ان کو یہ لباس پہنایا گیا، ٹوپیاں پہنائی گئیں، وسطی ایشیائی لباس پہنایا گیا، جس طرح مور پنکھ،
طاؤس کے پر ان کو پہنائے گئے اور ان سے جو ہے نا مجرے کروائے گئے، یعنی کہ سلامیاں کروائی گئیں، اور ان کو عربی، فارسی، پشتو، ترکی کی زبانوں کی جو تصوف کی طرف ظاہر ہے، طوطی ہند امیر خسرو نے رقص کی دنیا میں کیا کیا یعنی وہ امپرووائزیشنز لائے، ستار کو جدت دی وینا سے، طبلے ایجاد جی کیے جی مردنگم سے. تو جو مسلمان بادشاہوں کا اور ان کے جو فنکاروں کا کردار رہا ہے، اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں ان کی موجودگی سے انکار کرتا ہے. تو جو رقص بادشاہ کے سامنے کیا جاتا تھا، آپ مجھے بتائیے کہ بادشاہ کے سامنے کیسے کوئی فحش رقص کر سکتا ہے؟ فحش رقص تو اڈے میں ہوگا. اور آج کل جو سوشل میڈیا کے اڈے ہیں وہ ٹک ٹاک ہیں، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، جہاں پہ فحاشی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کتھک کرنا چاہتا ہے تو اس پہ اس کا کہتے ہیں کہ یہ تو ہندوانہ رقص ہے. کتھک کا ہندو دھرم کے ساتھ یا ہندو مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کتھک ایک انداز ہے اور رقص کسی مذہب سے جڑا نہیں ہو سکتا. ہمارا رومی صوفی رقص جو ہے، جی دیکھیے اس کو اگر آپ تصوف کے اس میں ہے، لیکن وہ عشق ہے. عشق ہے. دیکھیے عشق تو آپ کو خدا سے جوڑ دیتا ہے. عشق جو ہے نا، عشق میں آپ بالا تر ہو جاتے ہیں سارے مذاہب سے، چونکہ اگر آپ خالق حقیقی سے جا ملیں تو پھر باقی تو ساری چیزیں بے معنی ہیں. سر جب ہم رقص کی بات کرتے ہیں تو لباس کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں، جی اور اس وقت جو آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے جو لباس، تو یہ لباس اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں جو بھی لباس پہنتا ہوں تو اور وہ آپ جب ہر جگہ بھی جاتے ہیں تو آپ کا ایک ہی یہی لباس ہوتا ہے، نہ آپ کو ہم نے کوئی پینٹ شرٹ میں دیکھا ہے، نہ آپ کو ہم نے کوئی دوسرے طرح کی کوئی لباس میں دیکھا ہے، یہی لباس آپ کا ہوتا ہے؟ جی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنا مشرقی لباس پہنوں، اپنے علاقے کا، اپنی مٹی سے جڑا ہوا لباس پہنوں. سر پہ میں نے گلگت بلتستان چترال کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ جو سندھی اجرک کی واسکٹ صدری ہے، ہاں یہ ہمارے پشتون افغان پٹھانوں کی یہ قمیص ہے. نیچے میں نے بلوچی شلوار پہنی ہے، اس کے نیچے بلوچی چوٹ ہے. تو پورے پاکستان کی عکاسی ہے. اس میں کوئی بھی چیز کسی کارخانے سے نہیں بنی، ہمارے مقامی دستکاروں نے بنائی ہے. تو جو بھی پیسہ اس میں آتا ہے وہ ہمارے ڈائریکٹلی ہمارے مقامی دستکار کو جاتا ہے. اور اس میں جو خوبصورتی ہے، چونکہ اس میں کوئی مغربی چیز نہیں ہے، اس میں ہمارے خطے علاقے سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ ہمارا اپنا ہے. چونکہ ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو، چاہے وہ رنگوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ موسیقی کی صورت میں ہو، چاہے وہ رقص کی صورت میں، کہ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً ہمیں چیزیں سیکھنی چاہیے، انگریزی بھی سیکھنی چاہیے، مغربی رقص بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اپنے خزانوں کو کیوں چھوڑیں، اپنے لباس کو ہم کیوں چھوڑیں؟ چونکہ یہ لباس ابھی میں نے امریکہ میں بھی پہنا، وہاں پہ میں سر اس پہ ایکسچینج. آنا چاہ رہا ہوں کہ یورپ سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے جو ہے ملیشیا اور مختلف ممالک میں جو ہے آپ گئے ہیں، تو یہ رقص کے ذریعے آپ کوئی خاص پیغام بھی دیتے ہیں؟ رقص برائے زندگی پہ میں یقین کرتا ہوں کہ رقص کے ذریعے آپ پیغام دیں. دیکھیے رقص تو ہر کوئی دیکھنا چاہے گا، اور خاص طور پہ معیاری رقص بھی ہر کوئی دیکھنا چاہے گا، لیکن ایک دفعہ اگر لوگ آپ کی طرف مائل ہو گئے، راغب ہو گئے، تو آپ ان کو پھر پیغام دیجئے. میں اپنے رقص میں انسانی حقوق کے پیغامات دیتا ہوں، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کے جو اہداف ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، کلائمیٹ ایکشن، کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی، اس کو میں رقص میں لاتا ہوں. چونکہ رقص میں آپ کوئی بھی کہانی لا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ رقص جو ہے بس وہ خوشی یا شادی کی ہی بات ہو، رقص میں آپ ہر طرح کی چیز لا سکتے ہیں. تو وہ جو قصہ میں لاتا ہوں داستان گوئی کے ذریعے، کتھک کے ذریعے رقص میں، تو اس سلسلے میں پھر مختلف ممالک کے میں نے دورے کیے ہیں، جس میں امریکہ ہے، جس میں یورپ ہے، ترکی ہے، ازبکستان ہے، قطر ہے، اور اس کے علاوہ ملیشیا اور تھائی لینڈ ہیں. تو جہاں جہاں میں گیا مجھے رقص ہی لے کر گیا، چونکہ اگر میں رقص نہ کرتا تو میں پوری دنیا میں رقصاں نہ رہتا. مطلب یہ جہاں جہاں بھی مجھے شرف حاصل ہوا ہے وہ رقص کے ذریعے. اور اگر میں عام رقص کرتا مثال، تو اس میں بھی شاید مجھے موقع نہ ملتا. چونکہ میں ایک غیر سرکاری تنظیم چلاتا ہوں، ٹہری نواب دربار. ٹہری چونکہ ہماری نوابی ریاست تھی 1955 تک، اور یہ خٹک قوم کی سرداری تھی، تو جو آخری نواب تھے وہ میرے دادا تھے. تو ہمارے دربار میں، ٹہری کے دربار میں، دن کو تلواروں کے ساتھ رقص کیا جاتا تھا اور رات کو مشالوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. جس طرح لکھنؤ کے نواب کتھک رقص کی سرپرستی کرتے تھے چونکہ وہ ان کا رقص تھا، اسی طرح ٹہری کے نواب وہ خٹک خٹک رقص کی سرپرستی کرتے تھے چونکہ یہ ہمارا رقص تھا. اور اسی لیے اگر پاکستان کا قومی رقص خٹک ڈانس ہے تو اس کے پیچھے ہمارے 350 سال کی سرداری اور نوابی اور نائبی اور وہ خانی ہے. چونکہ جہاں پہ بھی ایک قطاق ہوتا ہے، ڈیرہ ہوتا ہے، حجرہ ہوتا ہے، دربار ہوتا ہے، وہاں پہ فنون لطیفہ فروغ پاتے ہیں. تو جب تک یہ نوابیاں تھیں
اپنے اپنے علاقوں کے رقص اور اپنے اپنے علاقوں کے فنکاروں کی سرپرستی کی جاتی تھی، اور اب بدقسمتی سے وہ سرپرستی کوئی نہیں کر رہا، اور جو ہمارا حال ہو گیا ہمارے فنون لطیفہ کا، اسے آپ بخوبی واقف ہیں، چونکہ ہمیں چاہیے کہ سرکاری طور پہ سرپرستی کی جائے۔ وہ سرپرستی اس طرح جو ہے وہ شاید نہیں ہو رہی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سر آپ کا رقص پہ ہم بہت بات ہم نے کر بھی لی، استاد کون ہے آپ کا، اور یہ رقص آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ جی، میری استانی ماشاء اللہ مادام اندو مٹھا استانی؟ جی میری استانی جو ہیں مادام اندو مٹھا جی، ماشاء اللہ 95 سال کی ہو جائیں گے ابھی مارچ میں، اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کی انعام یافتہ۔ تو ان سے میں نے شمالی ہندی کلاسیکی رقص کتھک اور جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھرت ناٹیم سیکھنا شروع کیے، اور مجھے ہو گئے کوئی 25 سال۔ میں جب بیکن ہاؤس سے اے لیول کر رہا تھا تب میں نے رقص کی دنیا میں قدم رکھا، کرتا تو میں اس سے پہلے بھی تھا اپنے انداز میں کھٹک اے رقص۔ لیول سے آپ نے شروع کیا تھا؟ جی 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 جی۔ تو یہ ہے کہ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ رقص آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہنر آپ استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتے، اگر آپ سیکھ بھی لیں تھوڑا بہت لیکن اس کو آپ نکھار نہیں سکتے۔ استاد کی رہنمائی، استاد کی لیڈرشپ ہر لہجے پہ آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور یہ جو رقص برائے زندگی اگر میں آج کل کر رہا ہوں تو اس میں بھی مادام اندو مٹھا جی جو ہماری استانی ہے ان کا ہی کردار ہے۔ تو انہوں نے مجھے بہت پیار سے سکھایا۔ ان کا اسکول تھا یہاں پہ F8 اسلام آباد میں، مضمون شوق کے نام سے، تو وہاں پہ میں رقص سیکھتا تھا۔ اور جب میں رقص سیکھتا تھا تو گھر والوں کی طرف سے اس لیے مخالفت نہیں ہوئی چونکہ میں اے لیول کر رہا تھا، اور اس وقت میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں بھی ایک دن رقاص بن پاؤں گا۔ تو تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم لوگ اصل میں کوہاٹ سے ہیں، اور جو مشہور پشتو کے شاعر ہیں خوشحال خان خٹک، ان کی میں 12ویں پشت سے ہوں۔ تو جو باغی پن ہے وہ تو خون میں شامل ہے، جس طرح خوشحال خان خٹک نے افغان پشتونوں کی ننگ و ناموس کی خاطر۔ سر آپ جو ہے آپ خوشحال خان خٹک کے خاندان سے ہے، نواب ٹیری کی آپ نواسے ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی تنقید یا کوئی فیملی سے اس طرح کا کوئی رسپانس اس طرح ملا ہو کہ آپ کو یہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، دونوں چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کسی نے کہا ہے خاص طور پہ افغانستان سے جو مخالفت، چونکہ خوشحال خان خٹک افغانستان کے قومی شاعر ہیں، جی۔ تو افغانستان سے بہت مخالفت ہوتی تھی کہ آپ خوشحال خان خٹک کے پوتے ہو کہ کیوں رقص کر رہے ہیں، وہ بھی ہندوستانی رقص۔ تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ خوشحال خان خٹک فنکار، شاعر، اور فنکار جو شاعر ہوتا ہے وہ الفاظ کا رقص کرتا ہے، الفاظ سے رقص کرواتا ہے، اور جو رقاص ہوتا ہے وہ اعضاء کی شاعری کرتا ہے۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں خوشحال خان خٹک سے مختلف کوئی کام نہیں کر رہا، ان نے الفاظ کو رقص کروایا اور میں اپنی اعضاء کو شاعری کروا رہا ہوں۔ تو اسی طرح خوشحال خان خٹک اپنے دور میں اپنے جابر حاکم جو تھے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے ظلم کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی اور قلم اٹھایا، شاعری کے ذریعے وہ متحرک ہوئے۔ اسی طرح میں آج کل کا جو یزید ہے، آج کل کا جو فرعون ہے، اس کے خلاف میں آواز اٹھاتا ہوں رقص، اپنے رقص کے رومال ذریعے اور گھنگرو کے ذریعے۔ سر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آرٹ جو ہے اس کے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، تو اس طرح ہم اگر دیکھیں تو تعلیم کی بھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے۔ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں تو خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے، اور اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا بھی ہے۔ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ان پر بندش ہے انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہے، جو پابندیاں لگائی ہوئی ہے، تو کیا اس پہ کہنا چاہیں دیکھیے، گے؟ اسلام تو آزادی کا نام ہے، اسلام تو خوبصورتی کا نام ہے، نرمی کا نام ہے۔ بندشیں کسی طرح کی اسلام میں نہیں ہیں، لیکن جو اسلام کے خلاف جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا لڑکیوں کو گھر میں قید کر لیتے ہیں، حالانکہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک جانا پڑے، اور تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو جہاں پہ فرائض کی بات آتی ہے تو پھر آپ 21ویں صدی میں کون ہوتے ہیں کہ وہ حضور پاک کے احکامات کے خلاف آپ جائیں اور ایک ایسا نظام نافذ کر لیں جس کا مذہب یا خاص طور پہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بنیاد پرستی کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، خود بھی آپ جو ہے نا وہ خسارے میں ہیں اور دوسرے کو بھی خسارے میں دھکیل رہے ہیں۔ تو اسلام تو خوبصورتی کا، محبت کا، تصوف کا نام ہے۔ اسلام میں تو جتنی نرمی ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں ہو، شاید ہی کسی اور مذہب میں ہو۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا، مدعو کرنے کا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین، یہ آج ہمارے ساتھ جو ہے خانزادہ اسفندیار خٹک صاحب موجود تھے، جو اپنے رقص کے ذریعے دنیا کو امن کے پیغام دیتے ہیں، محبت اور پیار کا پیغام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں دوسرے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔